مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ 7واں مصرف فی سبیل اللہ ہے۔ کون سا؟ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں بھی فی کا اضافہ کر کے بتلایا، ڈبل فی لایا، وفی سبیل اللہ، فی الغارمین، فی الرقاب والغارمین، وفی کیا ہے آگے؟ فی سبیل اللہ۔ تو فی جب ڈبل لائے ہیں تو اس نے بتا دیا یہ اور زیادہ مستحق ہے اللہ کے راستے میں دین زندہ کرنے والا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو غربا مفلسوں کی مدد ہے، دوسرے دینی خدمت میں اعانت ہے۔ کیا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ غازی اور وہ مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو۔ مجاہد ہے، دین زندہ کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہے مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے، فرض ہو گیا تھا، مال چلا گیا۔ یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں، اس لیے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے، ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی۔ اسی طرح حضرات فقہا نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں۔ یہ ظہیریہ کا حوالہ ہے۔ صاحب بدائع نے فرمایا ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم، تبلیغ اور ان کے لیے نشر و اشاعت، کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کے امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے، مگر مالدار صاحب نصاب کو نہیں دیا جا سکتا۔ مالدار ہے، صاحب نصاب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر مذکور ہیں، اس سے فقر و حاجت مندی کی شرط ملحوظ ہے۔ اللہ کے راستے کا کام کرے اور فقیر بھی ہو، محتاج بھی ہو۔ اللہ کے راستے کا کام کرے اور مالدار ہو تو وہ طالب علم بھی کچھ نہیں لے سکتا زکوٰۃ میں سے، اور وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا، دعوت کا کام کرنے والا بھی نہیں لے سکتا۔ غنی صاحب نصاب کا اس مد میں بھی حصہ نہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو فقیر اور حاجت مند ہونا ضروری ہے، فی سبیل اللہ والا، دین کا کام کرنے والا۔ اس میں ایک تنبیہ ہے، فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہے، اللہ کے راستے میں، تو ہر ایک بولے گا کہ یہ اللہ کے راستے میں جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس عام مفہوم میں داخل ہے۔ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن صرف الفاظ کا ترجمہ دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، دھوکے ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر لیا بعض لوگوں نے جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں۔ مساجد، نیک کام ہے، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، دواخانے بنانا، مسافر خانے بنانا، کنویں بنانا اور پل تعمیر کرنا، سڑکیں بنانا، ان رفاہی اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دینا اور تمام دفتری ضروریات، ان سب کو انہوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا۔ یہ غلط ہے۔ یہ نیک کام تو ہے، مصارف زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیک کام ہونا الگ ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جانا یہ الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مدرسوں کی تعمیرات میں، شفا خانوں میں اور اسپتالوں میں، مسافر خانوں میں، پلوں کی تعمیر میں، کنویں میں اور سڑکیں بنانے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا سمجھا، ائمہ تابعین وغیرہ، اس لفظ کے متعلق جو تفصیل منقول ہے ان میں سے اس لفظ کو حجاج
اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد لیا جائے گا؟ مجاہدین اور بولو نا حجاج، یعنی بولو حاجی، ہاں حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا۔ ایک شخص نے ایک اونٹ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو، اللہ کے راستے میں نے دیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا حاجیوں کے لیے استعمال کرو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں، ابھی جو میں نے مسجد مدرسہ وغیرہ وغیرہ بتایا، سمجھ میں آیا؟ اچھا آگے، فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو معاذ اللہ حضور کے ارشادات بالکل غلط ٹھہرتے ہیں۔ معلوم ہوا فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمے سے جو ناواقف کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، صحابہ تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔ اور وہ دو چیزیں نکلی، کیا نکلی؟ مجاہدین اور حجاج۔ فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں؟ حاجیوں کو دے سکتے ہیں، اور حاجی بھی مالدار ہے، مال ہے تو نہیں، حاجی پر حج فرض ہوا تھا پھر قلاش ہو گیا، کنگال ہو گیا، اس حاجی کو دے سکتے ہیں۔